بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہم منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، سب زبردست ہو گیا۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا، ایک پارٹی کے علاوہ، نون لیگ کے علاوہ باقی ساری پارٹی خان صاحب کے حق میں بول پڑے۔ خان صاحب کی جو باتیں کرتے تھے اس کی تائید کی گئی ہے۔ خان صاحب کی جو سوچ تھے اس کے ساتھ سارے مل گئے۔ یہ بات کریں گے آپ لوگ کے ساتھ۔ دوسری طرف کچھ آزاد امیدوار نون لیگ کے ساتھ الحاق کر رہے، نون لیگ میں شامل ہو رہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جبکہ دوسری طرف سب سے جو اہم اور سب سے بریکنگ نیوز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کر لی، اس نے دھماکہ کر دیا۔ لیکن سامعین کرام، مین بات پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کنجوسی نہ کرے اور ابھی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ سامعین کرام، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس بڑی زبردست پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ اس نے، میں نے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب سے رابطے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مولانا صاحب نے انکار کر دیا۔ مولانا صاحب کے تیور چینج تھے۔ مولانا صاحب کو پتہ چلا، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ دانلی ہوئی، میرے سیٹیں چینے گئے، ابھی وہی بات مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں کہ دانلی کے بل بوتے پہ نون لیگ کو لے کے آیا۔ اب آج کل ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور ٹرینڈ زور پکڑ رہا ہے، وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ذکر کروں گا اس کی، کیونکہ ٹویٹر پہ پی ایم ایل این 17 آیا۔ یہ پی ایم ایل این 17 کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پورے الیکشن میں 17 سیٹیں تھیں، لیکن ان کو اتنے سیٹیں کس طرح ملی؟ یہ ٹویٹر پہ عجیب اور غریب قسم کے نئے نئے مزاحیہ ٹرینڈ سامنے آتا ہے کہ اگر ڈالر کی ریٹ ہے 180 تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این 17۔ اگر ایک شورمے کی پرائس ہوتی ہے 200 روپے تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے پی ایم ایل این 17۔ اگر پیٹرول کی قیمت ایکچولی یہی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے پی ایم ایل این 17، اور ساتھ ساتھ اس میں مزید بھی نئے نئے چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک انکشاف ہے۔ جبکہ دوسری طرف مولانا صاحب نے صاف کہہ دیا کہ جو بندہ کہہ رہے کہ اس الیکشن 2024 کے الیکشن میں دانلی وہ آ کے ہمارے ساتھ ملے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ شخصی طور پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ذہنی طور پر جھگڑا ہے، اور یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نون لیگ والوں کے ساتھ نہ ان کو ووٹ دیں گے، نہ ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھیں گے، بلکہ ان کے خلاف اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ جبکہ دوسری طرف میں نے پہلے بھی کل بھی لاگ میں آپ لوگ کو کہا تھا کہ کچھ نامیں فائنل ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے، اور اس میں جو سب سے زیادہ ایلیجیبل نام ہے وہ ہے شیر افضل مروت کا۔ تو سامعین کرام، جب شیر افضل مروت ہوگا بما 105 کینڈیڈیٹ منسٹر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایم این اے، اور شیر افضل مروت جب اس کا لیڈ کرے گا تو کیا حکومت کس طرح چلے گی؟ جبکہ نواز شریف صاحب نے شیروانی بھی اپنی بنوائی تھی، اس نے ویلکم کا تقریر بھی کرنا تھا، لیکن ان کو مائنس کر دیا اور شہباز شریف صاحب آگے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے لیے۔ جبکہ مریم نواز صاحبہ اب فرسٹ ٹائم پنجاب کا ایک عورت، ایک زنانہ وہ وزیر اعلیٰ کا سیٹ سنبھالے گی، اور اس کے اپوزیشن میں پی ٹی آئی اور دوسرے آزاد امیدوار بیٹھیں گے۔ جبکہ دوسری طرف جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ابھی تک بات
اس حد تک نہیں پہنچی. وحدت المسلمین کے ساتھ بھی ابھی تک جو الحاق ہونی تھی، جو بات چل رہی تھی، ابھی تک اس کو فائنل پوزیشن پہ نہیں لے کے گئے. لیکن مولانا صاحب نے تو ایسا کہہ دیا کہ سب کے ہوش اڑ گئے. نون لیگ والوں کو اس نے لال جھنڈی دکھا دی، جبکہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں ایک نون کے علاوہ سب نے عمران خان صاحب کی بیانیے کی تائید کی. سب نے عمران خان صاحب کے جو اس نے کہا تھا اسی کی تائید کی، اور سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے بے قرار ہے. جبکہ عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی اتحاد نہیں ہوگا. زرداری صاحب بیرسٹر علی گوہر کے تھرو عمران خان صاحب سے بات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بیرسٹر علی گوہر پہلے پی پی میں تھے، اس لیے ان کے ساتھ پرانے رواسم میں، تو اس کے تھرو عمران خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی کی طرف سے. لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. حتیٰ یہ تو جماعتوں کے لیڈر ہے، اس نے تو بڑوں کو انکار کر دیا. اس نے کہا کہ صرف اور صرف میرا جو مینڈیٹ ہے وہ مجھے ملنا چاہیے. آئین اور قانون میں اگر میرا حق ہے تو میں الیکشن اگر میں جیت گیا ہوں تو میں اب حکومت میں بیٹھ جاؤں گا، اور اگر میں ہار گیا ہوں تو میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی خوش ہوں گا. دوسری طرف جو سب سے کڑاکدار خبر ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں اور لکھ لیں، جس نے کہا تھا کہ جس نے بھی زیادتی کی ہے، جس نے بھی ظلم کیے اس کا حساب لیں گے، تو کے پی کے میں علی امین گنڈاپور آ گیا. کے پی کے میں علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کا نامزد پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان صاحب کے فائنل اناؤنس کی طرف سے علی امین گنڈاپور کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنا لیا گیا. اب جو نگران وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے کا، اس کے خلاف ان کے نام پہ وارنٹ جاری کرتے تھے، لیکن اب حالات دیکھ لے، ایک یکسر تبدیل ہو رہے. جب اس کے والد کی پوتکی پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اس کی والد کے پوتکی پہ دعا کے لیے، فاتحانی کے لیے وہاں پہنچ جاتے اور اس کے ساتھ مل لیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جیسے ہی علی امین گنڈاپور کی کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے لیے اعلان کیا گیا تو جو روپوش کینڈیڈیٹ تھے، جو منظر عام سے غائب تھے، وہ بھی ابھی سامنے آنا شروع ہو گئے. آپ لوگ اگر دیکھ لیں سوابی کے شیرام خان تایا کے، ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، جبکہ مردان کا عاطف خان اس کو بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ سامنے لے کے، اور اس طرح کے بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب مراد سعید بھی اسی طرح باہر شہریار اپریدی اس کو بھی اپنے حلقے میں بڑے پرامن اور بڑے پرجوش انداز سے لایا گیا. تو سامعین کرام یہی حالات ہے اور یکسر چینج ہو رہا ہے. لیکن اب صرف اور صرف ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ پنجاب میں کیا پوزیشن بنے گی اور وفاق میں اور مزید کیا انکشافات سامنے آئیں گے. کیونکہ رمیز راجہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا مارکا ایک ایسے بندے کے ساتھ ہے کہ وہ آپ کو ہر ہفتے میں ہر لمحہ نئے انکشافات، نئے چیزیں بتائیں گے، نئے چیزیں سامنے لے کے آئیں گے. آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. اور اسی طرح عمران خان صاحب نے سب اپوزیشن کو، سب پارٹیوں کو کنفیوز کیا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ مزید انکشافات لے کے آؤں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ